اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام معزز ممبران کو جو ہے آج کی اجلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب نام تو سب کے جو ہے نا ماشاءاللہ گیلانی صاحب نے لے لیے، تو میرے لیے سارے ہی الحمدللہ آج کا جو اجلاس ہے وہ چیدہ لوگوں کو ہم نے یہاں بلایا، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلم لیگ کاف سے ہوں۔ مسلم لیگ کاف سے یقیناً ہم جتنے پرانے لوگ ہیں، ڈاکٹر رفیع اللہ ہے، یوتھ کے ہیں، ڈاکٹر عادل ہے اور باقی بھی، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ اس کو کینوس کو تھوڑا سا براڈ کریں، اور پچھلا جو ہمارا وقت گزرا، جو ہم نے جب سے مسلم لیگ کا کام کیا، پھر بیچ میں الیکشن کی ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی آئی، وہ ہم نے گزاری، اور اس کے بعد اب جو ہے اگلا نیا فیز شروع ہو رہا ہے آگے آنے کے لیے، اور ڈیفینیٹلی ہم نے بلوچستان کے حوالے سے، کوئٹہ کے حوالے سے، باقی ضلعوں کے حوالے سے ہمیں کچھ لے کر چلنا ہے۔ اور اس لیے کیونکہ الیکشن میں بشیر خان جو ہے یہ ہے، اور مدثر بھائی ہیں، یہ لوگ ہم باقاعدہ ماشاءاللہ بڑے اچھے اس میں چلے، اور ٹھیک ہے کامیابی ناکامیابی اپنی جگہ، لیکن ہم نے اس دفعہ جو الیکشن کمپین تھی اس کو بالکل ایک نئے اور ایک یونیک انداز میں چلایا، اور ہم نے آپ کی جو ہے الیکشن کمپین بڑی یونیک آپ نے چلائی ہے۔ تو باقی اس کے ساتھ ہوا کیا نہیں ہوا، وہ میرا خیال ہے اگر میں باقیوں کو کہوں سارے مجھ سے اچھی تقریر اس پہ کر سکیں گے کہ کیا ہوا کیسے ہوا، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اس دفعہ ہم نے ایک نئی جہد کے ساتھ، ایک نئی ترتیب کے ساتھ کیا، اور ہمارا بھی ویسے تو اس میں مسلم لیگ میں اس میں تو بہت پرانا ہوں، لیکن یہ ہے کہ پارلیمانی اور الیکشن سیاست کے حوالے سے بھی ہمارا یہ فرسٹ وہ تھا، اور بغیر کسی قسم کی سپورٹ کے اور بغیر کسی اور ایسی ہیلپ کے ہم نے اپنے طور پہ بہترین انداز میں چلایا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے دیکھیں، ڈیفینیٹلی اب ہم آگے چل رہے ہیں، آگے ہم نے جو ہے نا بڑھنا ہے، اور آج ہم نے کچھ اس کو ہم عید ملن پارٹی بھی کہہ سکتے ہیں اپنے چیدہ لوگوں کے لیے، لیکن عید کو کافی پرانی ہوگی، لیکن جب بھی دوست بھائی ملیں تو اسی وقت مبارکبادی ہوتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ اجلاس جو ہے اس طریقے سے ہو کہ ہم آئندہ کا لائعمل، اور جو میرے پرانے ساتھی ہیں ان کو تو سارا پتہ ہے، جو بھی ویژن ہے، مشن ہے، جس طریقے سے ہمیں چلنا ہے، چلتے ہیں، اور ہم کیا کرنا چاہیں گے، کہ اس میں ہمارے جو نئے ساتھی بھی ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ اس کے حوالے سے بھی میں تھوڑی سی بات کروں کہ ہمارا ویژن کیا ہے۔ ایک تو ویژن یہ ہے کہ جو ہمارا پاکستان مسلم لیگ کا ہے، اور وہ ایک سیاسی پولیٹیکل وہ ہے۔ دوسرا ویژن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ہم ایز اے اسپیسیفکلی بلوچستان کے حوالے سے دیکھیں، بلوچستان کے سیناریو کے حوالے سے دیکھیں، کیوں کہ پاکستان مسلم لیگ پنجاب کے حوالے سے اس کا ایک اور کانسیپٹ ہے، سندھ کے حوالے سے بھی اور ہوگا، یا کے پی کے حوالے سے، لیکن بلوچستان کے حوالے سے بالکل ہی اس کا کانسیپٹ ہی کچھ اور ہے۔ اور جب سے میں اس میں آیا تھا، جو اب تو پورا 1 سال ہو گیا ہے، اس میں ہم نے تمام طبقوں کو ہم نے ٹچ کیا، اور الحمدللہ کئی ایسے آج وزارتوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن سے میری ملاقاتیں، بلکہ وہ آئے میرے پاس یہاں میرے آفس میں ملے، اور سمجھ لیں کہ ایک طرح سے شمولیت کی یا شمولیت کے قریب تھے، لیکن اس کے بعد ان کو اندازہ دیکھیں، یہاں ایک سسٹم ایک الیکشن سے بنتا ہے، اور ایک سسٹم پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اب نیکسٹ اس میں کون آ رہا ہے، کس کو لا رہے ہیں، تو شاید یہ ایک اندازہ تھا، اور شاید کچھ کمٹمنٹس تھیں، اور وہ کہتے ہیں جی، اکثر سنتے تھے کہ جی مسلم لیگ کاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، اور یہ وہاں سے چلتی ہے، ایسی بات ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی کسی بھی وقت کسی کی بھی جماعت ہو سکتی ہے۔ آپ یقین جانیں، اگر الیکشنز کے حوالے سے دیکھیں، جب ہم چل رہے تھے، جو ہمارے ساتھ تھے، تو الیکشن سے 2 دن پہلے تک ایک سچویشنز اور تھیں، اور الیکشن سے 1 دن پہلے جو ہے ایک اور صورتحال تھی، اور الیکشن والے دن پھر بالکل ہی انٹائرلی معاملہ چینج ہو گیا، اور ایک اور قسم کا رزلٹ آیا۔ الیکشن سے 2 دن پہلے ہمارے پاس ایسے لوگ بھی آئے جو آ کر میرے ساتھ بیٹھے، اور وہ بھی دوسری پارٹیوں کے ٹکٹ ہولڈر تھے، میں نام اب نہیں لوں گا، اب تو گزر گیا وقت،
تو انہوں نے کہا جی ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے حق میں بیٹھیں. میں نے کہا میرے حق میں کیوں آپ بیٹھیں گے؟ کہ جی ہمیں پتہ لگا کہ آپ آ رہے ہیں. میں نے کہا یار آپ یہ بتائیں پتہ لگا آ رہے ہیں کہاں سے پتہ لگا؟ نہیں جی ہمیں جو اندازہ ہے اور ہم نے جو بھی معلومات کی ہیں جیسا بھی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئے پھر بیٹھے بات کر لیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو ایک ٹپیکل سٹائل ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم ایسا کریں گے پھر اس طرح ہوگا یہ لیں گے یہ دیں گے. تو میں نے کہا یار یہ تو کم از کم مجھ سے نہیں ہونے لگا. اگر میں یہ کرنے لگ گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مجھے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر تو اتنا لمبا سفر طے کرنا پھر اس منزل تک آنا پھر آ کے دوبارہ وہی سب کچھ کرنا. تو پھر مجھ سے تو بہترین ایک سے ایک لوگ پڑے ہوئے یہاں. مجھ سے تو ایک سے ایک بہترین بارگین کرنے والے اور ان تمام نظام کو چلانے والے. پھر تو میری ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جو بھی رزلٹس والے دن جو رزلٹس آئے جو الیکشن والے دن الیکشن کے بعد آئے وہ سب کے سامنے ہیں. ایون مجھے تو ایسا ہوا میری تو یہاں اپنی ذاتی پرسنل فیملیز وغیرہ کافی ہیں 300-400 گھر ہیں. میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن کیا ہے کہ ان چیزوں سے مایوس نہیں ہوتے. جب آپ گیم میں اترتے ہیں جب آپ اس پولیٹیکل اس میں آتے ہیں اور اس میں الیکشن اس کا حصہ ہے اور آپ کی جدوجہد کے بعد یہ الیکشن کا دن آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے برج ہوتے ہیں اور وہ اس رزلٹ ان کا کچھ اور آتا ہے لیکن آگے نیکسٹ ٹائم پھر دوبارہ کچھ اور رزلٹ آتا ہے. تو یہ اب تو سٹارٹ ہے. ہاں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی نظریات کے حوالے سے اپنی جو ہے نا ہم آئیڈیالوجیکل جو ہمارے تھاٹس ہیں اس کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے آگے جانا ہے اور ہمارا اگلا لائے عمل کیا ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو یہ میدان شروع ہوا اور ابھی تو آگے اور بھی انشاءاللہ آنا ہے. تو اب مجھے کم از کم اور زیادہ بہترین موقع مل گیا ٹیمز بنانے کا اور ان ٹیم کو بنانے کے لیے ان ٹیم کو چلانے کے لیے اپنے حلقوں سے مقتدرہ حلقوں سے یا آپ یہ سمجھ لیں پارٹی سے یا جس سے بھی سمجھ لیں اس سے باقاعدہ ہمیں موقع ملا کہ ٹھیک ہے آپ اس لیول پہ کام کریں اور بہتر انداز میں اس کو لے کر چلیں اور آگے ہم انشاءاللہ دوبارہ اس کو ایک سسٹمیٹک انداز میں لے چلیں گے اور دوبارہ آہستہ آہستہ جو یہ بھی الیکشن کے پروسیس ہیں دوبارہ آئیں گے اور اس کو ہم سے غلطیاں ہوئیں یا جو ہم سے غلط فہمیاں یا خوش فہمیاں ہوئیں وہ میرا خیال ہے کہ اب دوبارہ ہم سے نہیں ہوں گی اور آگے ہم اس کو لے کے چلیں گے. اب بات یہاں تک یہ آتی ہے کہ جیسے یہاں ہمارے پاس ڈسٹرکٹ کوئٹہ کے بھی صدر بیٹھے ہوئے ہیں, چمن بھی ہے, صوبہ کے یوتھ کا بھی ہے, باقی بھی انشاءاللہ ہماری کمیٹیز انشاءاللہ تیار ہیں بن رہی ہیں. تو اب آگے ہم نے سب سے پہلے تو ایک اپنے جو ممبرز ہیں ممبر سازی ہے اس کے حوالے سے ہمیں کام کرنا چاہیے. ایک نظریاتی طور پہ بلوچستان کو دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے نا اس میں مشاورت کرتے ہیں جیسے بھی جو بھی ہے. لیکن ابھی آگے جو ہمارا جو آ رہا ہے آگے یہ بلدیات کا پورا ایک سسٹم آ رہا ہے بلدیات کے حوالے سے آ رہا ہے. پھر یہ بات آتی ہے کہ بلدیات میں مطلب پورا مافیا ہے اور اس کو لے کر چلتا ہے. اگر ان چیزوں کو ہم دیکھنے لگ جائیں گے ان سے ڈرنے لگ جائیں گے تو پھر میرا خیال ہے ہمیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جس فیلڈ میں بیٹھا ہوں ایک تو ایک پولیٹیکل فیلڈ ہے اس کو بھی میں تقریباً 94 سے شروع کریں تو آج کتنے تقریباً سال ہو گئے ہیں. اسی طرح اس کے ساتھ ہی ایجوکیشن کی فیلڈ میں بیٹھا ہوں. آج الحمدللہ یہ سب سے بڑا نیٹ ورک ہے کہ ہر طرح کے اس میں یونیورسٹی سے لے کے اور باقی میڈیکل دوسرا سے سب کچھ ہے. مشکلات ہوتی ہیں لیکن جہد مسلسل اور اس پہ آپ باقاعدہ سٹرائک کرتے رہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب پانی پتھر پہ بھی پڑتا رہے تو اس میں سے اپنا رستہ نکال لیتا ہے. اگر رستہ نہ بھی نکالے تو اس پتھر پہ نشان چھوڑ دیتا ہے اور وہ نشان پھر صدیوں رہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس چینج کے ساتھ جس نظریاتی تبدیلی کے ساتھ ہم نے قدم اٹھایا اس الیکشن میں آپ دیکھ لیں ہمارے آج کل تو پروگرام سارے ریکارڈ ہی ہوتے ہیں. جو باتیں ہم نے کیں اور جن باتوں کے ساتھ لوگوں نے پذیرائی کی اور لوگ ہمارے ساتھ آئے اور آگے چلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سفر کو ہمیں روکنا نہیں چاہیے. کیوں کہ وہ سفر تھا بلوچستان کی ترقی کے لیے یہاں کے نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور یہاں کے جتنے بھی چاہے وہ کوئٹہ ہے اسپیسیفکلی کوئٹہ کیونکہ کوئٹہ اس کا کیپٹل ہے اور باقی بلوچستان کے جتنے بھی شہر ہیں ان کے لیے. کیونکہ اس وقت ہمیشہ ہم اسی گلے میں پڑے رہیں گے کہ بلوچستان کے ساتھ ایسا ہوا بلوچستان کے ساتھ ویسا ہوا. لیکن کیا ہے
کہ اس کو چینج کرنے کے لیے دیکھیں اس وقت جو بھی اقتدار میں آئے ہیں یا جو بھی آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ چینج کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ان کی اپنی باریاں ہیں, اپنے نظام ہیں. انہوں نے جو اس الیکشن میں انویسٹ ہوا ہے, اب اس الیکشن میں اس کو سود کے ساتھ انہوں نے لینا ہے. اگر انہوں نے ان پہ پیسہ لگایا اس سے 10 گنا زیادہ پیسہ لے کے انہوں نے آگے نیٹ اس کے لیے تیار ہونا ہے. تو آخر اب جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں عوام کے اندر شعور بیدار ہوتا جا رہا ہے. کچھ شعور تو ہمیں بیدار کرنے میں جو ہے نا دوسرے سائڈ پہ لے گئے. آج یہاں ہمارے جو ہے نا ساتھ ہی آڈیٹوریم میں ایک بہت بڑا پروگرام تھا ISPR کا. تو ISPR کے وہاں سے آئے ہوئے تھے بریگیڈیئر طاہر محمود. تو انہوں نے اس وقت جو سیناریو ہے پاکستان کا اس کے حوالے سے تو تقریباً ہمارے کوئی 550-600 یوتھ تھی, بچے بچیاں جن کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا, اور ان کا مقصد یہی تھا کہ سوسائٹی, اسٹیٹ اینڈ نیشن ہوڈ ان 21st سینچری, کہ آپ کا معاشرہ, آپ کی ریاست اور قوم, کہ معاشرے سے ریاست بنتی ہے, ریاست سے جو ہے نا, اور ریاست کون بناتا ہے, ریاست قوم بناتی ہے. اس حوالے سے تھا. اور جو اس وقت آپ کو پتہ جدید ٹیکنالوجی ہے, جدید ٹیکنالوجی کے جہاں فائدے ہیں وہاں بہت سارے نقصانات بھی ہیں. جھوٹ, جس کو آج کل ہم دیکھیں نا جو بہت زیادہ چل رہا ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جس کو ہم AI کہتے ہیں. یہ موبائلوں پہ آج کل تو کبھی ہم سوچتے تھے, آج کل ہر ایک کے پاس ہے. آرٹیفیشل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مصنوعی. جب ایک لفظ کا مطلب ہی مصنوعی ہے تو وہ پھر کیسے حقیقی ہو سکتا ہے؟ تو آج ہمیں جو اس وقت دیکھیں, اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو ایک انارکی سی پھیلی ہوئی ہے, کہیں غلامی کے نعرے لگ رہے ہیں, کہیں جلاؤ گھراؤ کے نعرے لگ رہے ہیں, کہیں کیا نعرے لگ رہے ہیں کہ اب نہیں تو بس, کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں اب سٹارٹ ہوا ہے. سب کے سب جھوٹ ہے. اس سے ہمارے عام جو نوجوان ہیں, ہمارا جو عام طبقہ ہے, اس کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, نہ فائدہ ہونا ہے. آج آپ بتائیں نا, ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, آپ گن کے انگلیوں پہ بتائیں جتنے اس وقت ہماری کابینہ کے لوگ بنے اور جتنے وزیر بنے, آپ کو خود ان کا اخلاص کا پتہ لگ جائے گا کہ کون کتنا اخلاص مند ہے. ہر کوئی جو ہے نا اپنے, یقیناً میں نے جیسے پہلے کہا کہ وہ پتہ لگے جیسے ہی آتے تھے. تو بلوچستان کے حوالے سے ہمیں ابھی جتنے بھی دن ہوئے ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ کیا تبدیل لانا چاہتے ہیں, کیا چینج کرنا چاہتے ہیں, عام آدمی کے لیے کیا کریں گے. آپ یقین کریں آتے ساتھ ان کی آپ دیکھیں اپنی گاڑیوں کے نظام شروع ہو گئے ہیں, اپنی سہولیات کے نظام شروع ہو گئے ہیں. کوئی کہتا ہے فلانی گاڑی ہے, کسی کا کوئی فلانا گھر ہے, کسی کا کوئی فلانی پورٹ فولیو ہے. تو وہ عوام کے لیے, جس نے عوام کے لیے کام کرنا ہے اس کو پھر ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا کہ آیا وہ گاڑی میں ہے یا لینڈ کروزر میں ہے یا کار میں ہے یا آلٹو میں ہے یا کسی اور چیز پہ ہے. وہ درد جب لے کر آتا ہے عوام کے لیے اور عوام کو اٹھانے کے لیے, نوجوانوں کو اٹھانے کے لیے, تو میں دیکھیں پورے پاکستان کی بات تو نہیں کروں گا, پورا پاکستان اسی درد میں مبتلا ہے. کوئی پنجاب میں بھی کوئی بہت زیادہ عجب حالات نہیں ہیں, سندھ میں تو ویسے ہی آپ کے سامنے ہے, KPK بھی آپ کو پتہ ہی ہے جو اس وقت کے جو وہاں سسٹم حکومت چلا ہے. میں اگر ذمہ دار ہوں یا میں بات کروں گا وہ بلوچستان کی میں بات کروں گا, میں بلوچستان کے حوالے سے میں بات کروں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اپنے تمام جتنے بھی ہیں, دیکھیں اس میں یہاں میں بیٹھا ہوں تو ہمارے ساتھ جو ہے نا الیکشن لڑے, لیاقت علی صاحب الیکشن جو ہے اس پہ تحریک انصاف پہ الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے, اور اسی طرح رافع صاحب ویلکم جی, رافع صاحب جماعت اسلامی سے ہیں, کوئی اور نظریاتی طور پہ ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں ہم اس وقت جو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اجلاس بھی کر رہے ہیں سب کچھ, تو میں سب کو اس پہ ویلکم کرتا ہوں. کس لیے؟ ایجنڈا ہمارا ایک ہے, ایجنڈا یہ ہے کہ ہمیں اس بلوچستان کے حوالے سے, اس بلوچستان کی فلاح کے حوالے سے, اپنے جو جو ہماری جو جنریشن ہے ان کو ڈائریکشن کے حوالے سے ہمیں کچھ کام کرنا ہے, اور وہ ایک یونٹ سے لے کے پورے بلوچستان تک اس کی ضرورت ہے. ادروائز کیا ہوگا؟ ادروائز ہر کوئی, اس وقت بھی میں نے کہا نا, ہر کوئی صرف وہی جو پرانی روٹین ہے کہ آئیں گے اپنے چاچے مانجے مامے بھتیجے, اس تک کی اثر رہے گا, اس سے آگے یہ نہیں رہے گا. اور اس کے بعد وہی سسٹم, وہی رونا دھونا چلتا رہے گا, پھر نیکسٹ کوئی آئے گا, پھر وہی سب کچھ چلتا رہے گا. لیکن میں نے کہا نا, جب کہتے ہیں نا کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ,
تو میرا مقصد صرف یہ ہے، اور دیکھیں اور کسی اس پہ ہم نے کام نہیں کرنا، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا ایک کنسورشیم بنائیں، ایسے لوگوں کا ایک پلیٹ فارم بنائیں جو انتہائی نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ، یہ باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں آج کے دور میں کہ یار یہ ایسے ہوتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں جب دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پتا کہ پرواز مگر رکھتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا ہے کہ ہمیں وہ دل سے آواز نکالنی. اور میں تو ہمیشہ اسی درد دل سے بات کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ اس درد دل سے بات کرتا ہوں تو میرے نزدیک عام جنریشن جو عام ہماری یوتھ ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں. ہم نے الحمدللہ جیسا بھی گزارا، اچھا وقت گزارا اور اب بھی گزار رہے ہیں، لیکن جو آنے والی جنریشن ہے اس وقت ان کے تقاضے جو دنیا کے تقاضے ہیں وہ کچھ اور ہیں، لیکن ہماری جو جنریشن ہے اس کی جو گرومنگ، جو اس کی گروتھ ہو رہی ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہی. پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم نکل کے پھر کمپٹیشن نہیں کر سکیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ جی ہمیں جو پیکج دیا جائے اور ہمیں جو مدد کی جائے اور ہمیں جو ہے نا جس کو کہتے ہیں ہیلپ کے طور پہ بلوچستان پیکج اور فلانا پیکج. کیوں بھائی؟ میں نے اپنے تمام الیکشن کمپین میں نے یقین جانے، یہ میرے ساتھی یہاں بیٹھے گواہ ہیں، میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا تھا مجھے ووٹ دیں. میں نے کہا یار آپ دیکھیں ایک نظریاتی چینج کی ضرورت ہے، اور مجھے پتا تھا کہ یہ ہمیشہ یہ جو ترتیب ہے، جو موومنٹ ہے جب چلتی ہے تو اس کے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ جوتیاں گھس جاتی ہیں، آپ کی زندگی جو ہے نا پوری اس میں لگ جاتی ہے، تب جا کے آتی ہے. لیکن پھر ان چینج کو، اس تحریک کو رہتی دنیا تک یاد بھی رکھا جاتا ہے. ادروائز آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں نا، کوئی بھی تنظیم لے لیں، وہ کہیں بھی آئے گی وہ پاور گین کر رہی ہے، وہ یوتھ ڈیولپمنٹ یا نوجوانوں کی یا قوم کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی تبدیلی کے لیے کام نہیں کرے. ہر کوئی پاور کے لیے کام کر رہی ہے. کوئی بھی تنظیم اٹھا لے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تنظیم جو ہے نا اس نے جو ہمارے ذہن میں بڑا آئیڈیالوجی آئی کہ بھائی بڑا آئیڈیالوجیکلی چل رہی ہے، سب کچھ پتہ لگا کہ اس نے جیتنے کے بعد اس غیر فطری اتحاد کو اپنے ساتھ لے کر چلے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آیا یہ تیل اور پانی بھی آپس میں مل سکتا ہے، آیا یہ سیاہ اور سفید بھی آپس میں مل سکتا ہے. لیکن ایسے ایسے غیر فطری اتحاد ہوئے اور ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ سن کے کہیں گے ہوگا کیسے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے ہمارا جو آ رہا ہے بلدیاتی الیکشن بھی آ رہا ہے، اور باقی ہم نوجوانوں کو بھی لے کر آگے اس کو جو موبلائز کریں، لے کر چلیں، اور ان ہمارے جو بلدیاتی جو سسٹم آ رہا ہے اس کے لیے ہم اپنی پوری ٹیمیں بنائیں. آپ یقین کریں اگر ہم اب سے کام کرنا شروع کر دیں گے تو چلیں جی نظریاتی پارٹی بھی آ گئی. یہ دیکھیں یہ کنسورشیم میں چاہ رہا تھا ایسا بنے، اور اس کنسورشیم پہ بیٹھ کے ہم کام کریں. اور اگر کوئی اس میں مطلب آگے لیڈ کرنا چاہتا ہے، میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی نظریاتی بندہ لیڈ کرنا چاہتا ہے، انشاءاللہ میں اس کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑا ہوں. لیکن یہ ہے کہ سوچ کے ساتھ آگے چلے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کنسورشیم بنائیں، اس طریقے سے ہم ایک موومنٹ کریں. اور یہ موومنٹ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں، اور سارے ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں، سیاسی لوگ ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں اور پولیٹیکلی بڑا اس پہ اپنا وقت لگایا ہوا ہے. تو آج ہم بیٹھیں اور اس کے بعد اس کو لے کر ہم پورا ایک گروپ بنا کے، پورا ایک جو ہے نا پوری موومنٹ بنا کے ہم اس کو چلے، اور ہم اپنے اگلے الیکشنز میں اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو بلوچستان کے حوالے سے جو چینج ہے اس کے حوالے سے ہم اپنا کام شروع کریں. وہ برہ اس کے کہ میں نے کہا نا یہاں اس وقت میرا خیال ہے کم از کم 4 تنظیموں کے لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں، زیادہ ہمارے ٹھیک ہے مسلم لیگ کاف کے ہیں، ہم ہوسٹ کر رہے ہیں. تو یہ آج اگر میں ہوسٹ کر رہا ہوں یہاں مسلم لیگ کاف کے حوالے سے تو اس میں کہ جی مختلف پارٹیاں آئی ہیں، لیکن جہاں ہمارے جو مختلف قائدین جیتنے کے بعد غیر فطری اتحاد کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، تو کیا ہم اس بلوچستان کے لیے، اس کی سوچ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی تبدیلی کے لیے ہم نہیں بیٹھ سکتے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ نہیں جی جو مسلم لیگ سے نہیں ہے یا جو تحریک انصاف سے نہیں ہے یا کسی اور پارٹی سے نہیں ہے اس کو ہم ہاتھ بھی نہ ملائیں، پوچھے بھی نہ؟ جب وہ بیٹھ سکتے ہیں، آج ماشاءاللہ مولانا صاحب کس سے مل رہے ہیں، دوسرے صاحب کس سے مل رہے ہیں، تیسرے صاحب کس سے مل رہے ہیں، تو ہم جو ہے ہمارے سب کا ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ کامن ہے.
ہمارا جو درد ہے وہ مشترکہ ہے، ہمارا جو غم ہے وہ ایک ہے۔ جیسا جب پاکستان بنا تو کہا جی دو قومی نظریہ، اب جو دو قومی نظریہ تھا اس دو قومی نظریے میں ایک بات تو تھی، جب یہ حصہ الگ ہوا اس میں آپ دیکھیں پشتون تھے، پنجابی تھے، بلوچ تھے، سرائکی تھے، سندھی تھے۔ اب وہ سوچا گیا کہ یہ سب تو ہیں، اب یہ کس بات پہ کس پوائنٹ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، مطلب سب ٹھیک ہے۔ اور وہ جو مشترکہ پوائنٹ تھا وہ کیا تھا؟ وہ مشترکہ پوائنٹ سب کا ایک چیز پہ اکٹھے ہوا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، مسلمان ہے، اس لیے سارے اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا اچھا تو ہمارا جو ہے ہم اس نظریے پہ اکٹھے ہوتے ہیں کہ کلمہ ایک ہے، تو اس میں جو ہے نا ایک نظریہ بنا۔ اور دوسرا جو نظریہ تھا وہ ہندوتا کا تھا، اور ہندوازم اور سارا اس کا تھا جو آج تک چل رہا ہے۔ اور آج جو کہتے تھے کہ نہیں جی دو قومی نظریہ، آج اس چیز کو ثابت کر رہے کہ نہیں یہ واقعی ضروری تھا جو حالات آج ادھر ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج مختلف پارٹیوں کے جو سنجیدہ لوگ ہیں، دیکھیں ہماری قیادت جو ہے نا، قیادت سے مراد جو اس وقت اسمبلیوں میں پہنچ گئے ہیں، ان کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، یقین جانیں ان کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں۔ ان کو یہ سروکار ہے کہ یہ 2 سال کی سرکار ہے یا 3 سال کی سرکار ہے یا 5 سال کی سرکار ہے۔ انہوں نے اپنا جو ہے نا روزانہ کا جو دیہڑی جو ہے وہ بنانا شروع کر لیا ہے، اس کو ملٹی پلائی کرنا شروع کر لیا ہے۔ سروکار اگر ہے تو ہم لوگوں کو ہے، تو ہم لوگوں کا جیسے میں نے کہا نا اس قومی نظریہ کا ایک پوائنٹ تھا، ہمارا کیا مشترکہ پوائنٹ ہے جس پہ ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ ہمارا یہ مشترکہ پوائنٹ ہے بلوچستان کی ترقی، ان نوجوانوں کی ڈیولپمنٹ، ان کا فیوچر۔ اور کب تک ہم ان کے پیچھے چلیں گے؟ مختلف طرح کے نعروں کے پیچھے چلیں گے، مختلف طرح کے جو ہے نا سلوگنز ہمیں دیے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے نا اپنی جو ہے قبائلی اس پہ لے کر جا رہا ہے، کوئی مذہبی اس پہ لے کر جا رہا ہے، کوئی کسی اور طرف لے کر جا رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ ہمارا کوئی جیسا تھا، ہمارے عوام کا یہاں کا جیسا جو تھا اس سے پہلے ماضی، ویسا حال ہے، اور خدا کی قسم مستقبل اس سے بدتر ہوگا، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہم بھی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ آ کے اپنے پاس اپنے آپ کو اس میں لائیں۔ مشکل ہے اس میں، یقیناً جب وہ والے الیکشن آئیں گے بلدیاتی یا جو بھی موو آئے گی، اس میں بھی اس طرح کے لوگ آئیں گے، مشکل ہے، لیکن کیا ہے کہ موو تو کرنی ہے ہم نے، اور جو موو جب کریں گے تو کرنٹ آئے گا نا۔ وہ کہتے ہیں نا، کیونکہ میں فزکس کا ہی وہ ہوں، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فلو آف الیکٹران از کالڈ کرنٹ، کہ جب الیکٹران فلو کرے گا تو کرنٹ ہوگا۔ الیکٹران اگر ایک جگہ جمع رہے گا تو کبھی کرنٹ نہیں ہوگا۔ تو کرنٹ جو ہے جوانوں میں کرنٹ ہوتا ہے، تو یہ الیکٹران کے اندر وائبریشن ہونی چاہیے۔ جس زندگی کے اندر وائبریشن نہیں ہے، متحرک نہیں ہے، تحریک نہیں ہے، وہ زندگی میں سمجھتا ہوں مردہ ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے، اس کے اندر کرنٹ نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس تحریک کے ساتھ، اس موومنٹ کے ساتھ، اس کرنٹ کے ساتھ ہم آگے چلیں۔ اور میں چاہوں گا کہ اس میں سارے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یہ پلیٹ فارم میں نے دیا ہے، گو کہ یہ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں صرف ہمارے جو اپنے پارٹی کے لوگ ہیں ان کو بلائے، تو پھر میں نے سوچا کیوں، جب باقی لیڈران جیسے میں نے کہا مولانا کہاں بیٹھے، فلانا کہاں بیٹھے، تو کیا بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کے نوجوانوں کے حوالے سے، ان کے فیوچر کے حوالے سے کیا ہم نہیں مختلف لوگ بیٹھ سکتے؟ اس فورم کو ہم اور بڑا کریں گے، یہ انشاءاللہ یہ فورم اتنا ہوگا کہ ہم یہ 7 آڈیٹوریم میں کریں گے۔ تو یہ آخر سٹارٹ اس کا لینا ہوتا ہے، تو آج اس کی ڈاکٹر رفیع اللہ صاحب آج اس کا سٹارٹ ہے، یا آج ہم نے اس کا سٹارٹ لیا انشاءاللہ۔ تو باقی بات ساتھیوں کی بھی تجاویز کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم اس پہ جو بھی ہے کنکلوڈ کریں گے۔ باقی جہاں تک اپنی پارٹی کے حوالے سے ہے، تو پارٹی کے حوالے سے جو ہم نے موو کی، ان کو پتہ تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے واقعی بہترین جو ہے تحریک چلائی، بہترین کمپین چلائی۔ تو میرے لیے یہی بہت تھا کہ جیسے ہی میں ملا، تو اگر میرے جو ہے چودھری شافع یا چودھری صالح، آپ کو تو چودھری شجاعت صاحب تو وہ ہے، تو انہوں نے ملتے ساتھ بغیر کسی کچھ کہے، بلکہ ساتھ 2-4 لوگ اور بھی تھے، امتیاز رانجھا وغیرہ، تو
تو انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب نے تو بڑا زبردست اس دفعہ بلوچستان میں تحریک بڑی نئی طرح سے تحریک چلا، اور الحمدللہ ہم نے نئی طرح سے تحریک چلائی، اور اس کے اثرات ہیں، اس کے اثرات رہیں گے۔ بیج ڈال دیا جاتا ہے، اور بیج ڈال کے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ بیج ڈال کے اس کے ساتھ کرسی رکھ کے بیٹھ بولے کیا کرے جی یہ میں بیٹھوں تاکہ سایہ ہو، تو سایہ وقت کے ساتھ وہ بیج سے کومپل نکلے گی اور درخت بنے گا، اور کل کو جب یہ سایہ دار پھلدار درخت بنے گا تو ایک میں ہی نہیں بہت سارے لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے اور اس کا پھل کھائیں گے۔ تو ہم نے الحمدللہ بیج ڈال دیا ہے، اور آج یہ اس کی اگلی قسط ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر شفیق احمد روشن صاحب، آپ نے خیالات کا اظہار کیا، اور جتنے بھی معزز مہمان ہیں آپ تمام سے ڈاکٹر شفیق احمد روشن صاحب سن رہے تھے، انہوں نے مختلف ایشوز پہ بات کی، بلوچستان کی پولیٹکس پہ بات کی، اور اس حوالے سے بات کی کہ یہاں پہ جتنی بھی 75 یا 76 سالوں میں مختلف پولیٹیکل لیڈرشپ آئی ہے، بلوچستان ان کے آنے کے باوجود آج بھی جو ہے پسماندگی کا شکار ہے، اور مختلف ایشوز جو ہیں وہ آج تک اسی طرح ہیں۔ ہمیں پروگرام میں جو ہے مختلف مہمانوں نے جو ہے جوائن کیا ہے، عبدالرافع خان ملکی صاحب جماعت اسلامی سے آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، میر عنایت گلزار صاحب نیشنل پارٹی سے ہیں، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، عمر منیر صاحب صدر بلوچستان پاکستان نظریاتی پارٹی، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، محمد بلال عاجز صاحب سینئر نائب صدر بلوچستان، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، حافظ خلیل الرحمان صوبائی ترجمان ہیں، محمد علی ایوان کوآرڈینیٹر بلوچستان، آپ سب کو ہم آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مختلف مہمان موجود ہیں، ہم ان کا مائک جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے، ہم سب اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں گے، جیسے ڈاکٹر عزیز اللہ صاحب ہمارے ساتھ، ڈاکٹر رفیع اللہ اچکزئی صاحب پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ چیئرمین پارلر میں انٹرویو سن کے آپ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم ڈاکٹر شکیل احمد روشن صاحب، پاکستان مسلم لیگ بلوچستان پریزیڈنٹ، ہمارے یوتھ ونگ کے صوبائی صدر سید عثمان شاہ صاحب، ہمارے کوئٹہ کے ضلعی صدر بشیر احمد خان صاحب، ہمارے چمن کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر سید علی عارف صاحب، ہمارے تمام پارٹیوں کے جتنا بھی ہے قبائلی عمائدین ہے، آج بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے صوبائی قائد صوبائی صدر ڈاکٹر صاحب نے سارے پارٹیوں کو، قبائلی عمائدین کو اکٹھا کر کے اپنے بلوچستان کے ایک اہم ایشو پہ بات کیا، جو ہمارے الیکشن ابھی جو گزر گیا سب کو اچھی طرح پتہ ہے کیسا ہوا، کیا ہوا۔ میرا تعلق چمن سے ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ چمن کے کیا حالات ہیں۔ ہمارے جو چمن کے بارڈر ہے وہ بالکل بند ہے، کوئی روزگار نہیں ہے۔ الیکشن کا کیا ہوا، کیپٹن خالق ایک دن اسپیکر بنایا، دوسرا دن وہ معطل ہو گیا، ایک دن این پی کے آتا ہے، دوسرے دن وہ باپ والے یا کوئی عام آدمی جو پارٹی میں الیکشن اس نے لڑائے وہ لڑتے۔ حالات تو بلوچستان کے ایسا ہے کہ تباہ ہے بلوچستان، ہر ایشو پہ جو بات کرے بلوچستان کے، ایسا بات نہیں ہے جو ہم خوش ہو جائے، سارے تباہی اور بربادی کی باتیں۔ مہنگائی کو دیکھو، اس دفعہ جب سیلاب آ گیا حالات دیکھو، کس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، کوئی ہے ہمارے بلوچستان میں کون سا دروازے کو دستک دیتا ہے؟ آپ سوچ لے کدھر جائے کیا کرے۔ لیکن ایسا اتحاد کا ضرورت تھا، یہ بہت سنجیدگی کا اجلاس ہے۔ میں خود ایک تجویز دیتا ہوں، سارے جو پارٹیاں ہیں، وقت زیادہ نہیں لیتا ہوں، ہو جائے اور بھی تجاویز دیتے کہ اس اجلاس سے ایک اہم ایشو بنا دے، آئندہ ایک مستقبل بنا دے بلوچستان کا۔ بلوچستان کے بہت ضرورت ہے۔ ہمارے جو اسمبلی، آپ دیکھو اسمبلی میں ابھی کیا چیز ہے، کوئی سینئر سیاستدان ہے ہمارے بلوچستان اسمبلی میں؟ آپ دیکھتا ہے ہمارے بلوچستان اسمبلی میں، آپ سوچ لیے کون سا سینئر سیاستدان ہے جو ہمارے بلوچستان کے لیے کوئی کچھ کرے؟
سارے جنہیں ایسا بندے لایا ہوا ہے جو دوسرے کے کہنے پہ ہو، جو کہتا ہے وہ وہی کرتا ہے. ہمارے بلوچوں کے کیا حالات ہے، ہمارے پٹھانوں کے کیا حالات ہے. ایک طرف سے ماجروں کی جو بات کرتا ہے، آج میں نے خود دیکھا، آج میں خود ندرہ پہ گیا، 78 جو اشنا ریکارڈ ہے وہ نہیں مانتا ہے، 79 نہیں مانتا ہے. آج ہم پہ ہے، کل آخر بھی ہے، کوئی نہیں بچے گا. جو پالیسی ایشو کرے ہمارے بلوچستان کے لیے، اس میں سارے جل جائیں گے. اس لیے میں خود پاکستان مسلم لیگ کے جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ باتیں بہت زیادہ ہے. قسم سے جو ہمارے چمن کے حالات دیکھ کے لوگ روتے، لوگ بچے بیچتے. ادھر ایک پرلت ہے ہمارے چمن میں، ابھی تک اس کا 8 مہینے پورا ہو گیا. پرلت ہے، لوگ اپنا بچے لاتے ادھر بیچتے. تو کتنا بری حالات ہے. منشیات اتنا زیادہ کیا کہ ہمارے کوئٹہ کا بھی اسی طرح حالات ہے کہ ہمارے عورتیں آج کل منشیات میں مبتلا ہے. گھر گھر منشیات بیچتے. ہیروئن میں لوگوں کی عورتیں مبتلا ہے. کیا ایشو ہے؟ ہم کو کب غیرت آئے گا؟ ہم میں کب جذبہ آئے گا؟ یہ ہمارے ملک نہیں ہے، ہمارے بلوچستان نہیں ہے، ہمارے گھر نہیں ہے. ہم سیاست کرتے، الیکشن لڑتے، مقابلے کرتے، بڑے بڑے دعوے کرتے، لیکن ہمارے حالات اسی طرح پیچھے جب دیکھے حالات اتنا تباہ ہے کہ قسم سے ہم کیا بتا دیں کہ ہمارے سیاست کا ضرورت نہیں ہے، ہمارے آواز لگانے کا ضرورت نہیں ہے. لیکن وہ وقت بھی آنے والا ہے جو ابھی کسی کے ساتھ ہو گیا، پھر ہم کوئی سیاسی بات بھی نہیں کر سکتے کہنے کے بغیر. وہ وقت آنے والا ہے، میں دیکھتا ہوں خود. لیکن جو ہمارے پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ، ہمارے چودھری صاحب وہ مثبت سیاسی ہے. اس نے وہ مثبت سیاست کیا ہوا ہے کہ آج کل جو پاکستان کا جتنا بھی حالات ہے، جتنا بھی سیاسی لوگ ہیں، سارے اس کے دربار پہ رہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بلوچستان میں بھی ہمارے ڈاکٹر شکیل صاحب ہے، خدا کرے کہ سارے سیاسی ادھر آ جائیں، متحد ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، بلوچستان کے لیے آواز اٹھائے. انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہوں ہر وقت. بہت مہربانی، تھینک یو وقت دینے کا. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر چودھری صاحب، پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ چمن. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا. چمن میں پرلت کا جو دھرنا ہے وہ 8-9 مہینے ہو گئے ہیں، لوگ بے روزگار ہیں. اس میں علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہمارے ساتھ اور بھی معزز مہمان یہاں پر موجود ہیں. میں گزارش کروں گا مسلم لیگ آپ کے پریزیڈنٹ یوتھ ونگ بلوچستان جناب سید عثمان شاہ صاحب سے تمام دوستوں کو بہت شکریہ، خصوصاً ڈاکٹر شکیل احمد روشن صاحب کا کہ انہوں نے بولنے کا موقع دیا. اور یقیناً جو بلوچستان کا جو سیاسی بحران ہے، اس حوالے سے آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ پچھلی جو ہماری اسمبلی تھی، ان میں جو سیاستدان بیٹھتے تھے وہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب کے مقام کے، ان میں وہ گریس تھا، وہ سینئر سیاستدان تھے، کسی ایشو پہ بات کرتے تھے. اس بار کی اسمبلی آپ دیکھیں گے وہ خود میں ہی شرمندہ ہیں. انہیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ ہمیں لایا گیا ہے، ہم کریں تو کیا کریں، بس صرف اپنی ریکوری میں لگے ہوئے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کی ایک یہ جو خاصیت ہے کہ وہ سب کو ہمیشہ لے کے چلتے ہیں. یہ ایک پڑھی لکھی سوچ کا ہی کمال ہے. یقیناً جب انسان کے آگے ایک شعور ہوتا ہے، اس کو نظر آتا ہے کہ آگے ہم نے کس راہ پہ چلنا ہے، تو اسی طرح وہ بلا تفریق اور بلا کسی پارٹی کے بلا امتیاز لوگوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو ہم یہاں ایک سیاسی طور پہ اپنی ایک پارٹی کی پبلسٹی کرنے کے بجائے ایک بلوچستان کے اس ایشو پہ آئے. ایشو کیا ہے کہ ہمارے بلوچستان کے جو وسائل ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے ہم نے ایک متفقہ ایک پلیٹ فارم بنایا ہے جس میں ہم تمام پارٹیز جو جتنے بھی ہمارے جس بھی نظریے کے ہیں، اور کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، کسی قبیلے سے رکھتے ہیں، وہ ایک پوائنٹ پہ آ جائیں کہ ہم نے بلوچستان کی ترقی کے لیے کیا کرنا ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے کیا کرنا ہے،
ان کی بہتر معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے کس طرح کے اسٹیپ اٹھانے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کے جو سیاسی لوگ ہیں یا مقتدر اعلیٰ ہیں وہ آپ کو راہ نہیں دیں گے, وہ راہ آپ کو ایسا وہ راستہ نہیں دیں گے جس پہ آپ چل کر آپ ایوان تک پہنچیں. لیکن ہماری ایک سوچ ہے, اس نظریے کو ہم نے اپنے موقف کو اسی طرح ہی مضبوط رکھنا ہے, خواہ ہم کسی بھی پارٹی سے ہوں, لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ بلوچستان کو ترقی دلانا ہے. تو ہم ایک سوچ کے تحت اس کو آگے لانا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے کی مشاورت کے ساتھ کہ اگر ہم اپنے خیال لوگوں کو اکٹھا کریں اور اس پوائنٹ کے آ جائیں کہ ہمارے جو بنیادی ضروریات ہیں بلوچستان میں, ہمارے یوتھ کے جو مسائل ہیں, آج کل بے روزگاری ہے, نشہ ہے, مختلف قسم کی بیماریاں ہیں, بچوں کی بیماریاں ہیں, خواتین کی بیماریاں ہیں, اس پہ بہت سارے کام کی ضرورت ہے. ہم نے ایک ایکٹیو سٹیزن, ایک شہری کے ناطے ان سیاستدانوں کو, ان سوئے ہوئے سیاستدانوں کو جگانا ہے اور مختلف پلیٹ فارم پر پرامن طریقے سے اپنے ان مسائل کو اجاگر کرنا ہے اور ان کے حل کے لیے بھی تجاویز ہم نے خود دینی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ سیاسی حالات کس طرح ہیں, آگے کا لائے عمل ہم طے کرنا چاہتے ہیں. اس لائے عمل میں ہمارا بیسک مقصد جو تھا وہ ہم سے ہی حل ہوگا. کیوں نہ ہم آپس میں مل کے ان تمام مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کریں. اگر ہم الگ الگ ہو کر مختلف سیاسی پارٹی سے نعرے لگائیں گے زندہ باد مرد آباد کے, اس میں ہمیں 76 سال گزر چکے ہیں, اب مزید آگے 100 سال بھی گزریں گے تب بھی ہم ایک حل کی طرف نہیں آ سکتے. تو جس طرح ہمارے جو بڑے سیاستدان ہیں, بڑے نام ہیں, وہ اسی طرح مفاہمت کرتے ہیں, اپنی باتوں کو بھول کر, اپنے وعدوں کو بھول کر آپس میں مل بیٹھتے ہیں. کل جو ایک دوسرے کے دست و گریبان تھے, گالم گلوچ والی سیاست تھی ان کی, آج وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم جو ہم خیال لوگ ہیں جو ترقی چاہتے ہیں, جو بلوچستان میں خاص کر پاکستان میں تو مختلف قسم کے ہماری گورنمنٹس بنی ہوئی ہیں, ہم اس بلوچستان کو فوکس اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہیں کے رہائشی ہیں, ہم نے جینا مرنا ہمارا بلوچستان میں, تو ہم کیوں نہ بلوچستان کے لیے اکٹھے ہوں, اس کے لیے کچھ ایسی پالیسیز لے کے آئیں اور وہ خود ہم اوپر لے کے جائیں. اس کی امپلیمنٹیشن تک ہم تمام انہی دوستوں کے ذریعے ایک پروسیس اسٹریٹجی بنائیں. اس میں ہمارے پاس جو تجاویز آئیں گی اس کے لیے حل کے لیے ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی میں ہم ایک اس جو تنظیم ہے, اس اجلاس میں جو ہم نے اس کا انعقاد کیا ہے, تو اس کو آگے بڑھائیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو جناب سید عثمان شاہ صاحب, پریزیڈنٹ یوتھ ونگ پاکستان. آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام, آج کا ایجنڈا جو ہے 2024 میں جو الیکشن ہوا وہ, اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز جو الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہی تھی, اس میں بہت پارٹیز جو جیتی ہوئی اور وہ جیت نہ سکی, الیکشن کو جو ہے مطلب پوری طرح سے خراب کیا گیا, نتیجے جو خراب کیے گئے. اسی طرح صاحب نے جو ہے بات کی چمن کی, تو ہمارے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں میر لیاقت لڑی صاحب. آپ ڈسٹرکٹ کوئٹہ کے پریزیڈنٹ ہیں پی جی آئی سے. میں آپ سے دعوت کرتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میر لیاقت لڑی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ڈاکٹر شکیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان سے تو ہمیں دلی محبت ہے, اور جب وہ ہمیں اس طرح کے پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتا ہے کہ انہیں سننے کا بھی موقع ملتا ہے, کیونکہ وہ بلوچستان کے لیے اور بلوچستان کے عوام کے لیے اپنے دل میں ایک درد رکھتے ہیں اور اپنے دماغ میں یہاں کے لوگوں کے لیے ایک سوچ, ایک ویژن رکھتے ہیں. اس لیے بھی مجھے خوشی ہوتا ہے کہ جب بھی وہ مجھے بلاتے ہیں مجھے سننے کا موقع ملتا ہے. تو وہ ماشاء اللہ مجھ سے عمر میں بھی اور سیاست میں بھی سینئر ہیں. تو آج میں نے ان کی باتیں سنی بلوچستان کے عوام کے حوالے سے جو انہوں نے کی. ڈاکٹر صاحب کو مجھے یہ بات بالکل پسند آئی کہ جیسے مرکزی ہمارے قائدین ہوتے ہیں ہمارے پارٹیوں کے, جب وہ مرکز میں بیٹھتے ہیں, احتیاط کرتے ہیں, مطلب جو سیاسی باتیں ہوتے ہیں, کسی کے سائڈ لائن ہوتے کرتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں بلوچستان کے لوگوں کے لیے بلوچستان کی بات کر سکتے ہیں. ہمارے ایک دوسرے سے کوئی ذاتی اختلاف تو نہیں ہوتے ہیں, ہمارے کوئی سیاسی اختلاف ہے. اور سیاسی اختلاف ہے کیا ویژن کو سب سوچ تو سب ایک ہے کہ بلوچستان ترقی کرے. لیکن بلوچستان تب ترقی کرے گا جب ہم ایسے ایک میز پہ آ کے بیٹھیں گے اور ہم سوچیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے.
اگر ہم نہیں سوچیں گے، ہم اسی طرح بکھرے رہیں گے تو اس طرح سے کچھ نہیں ہوگا. ابھی عالیہ الیکشن، جنرل الیکشن آپ سب نے دیکھا. آج کسی آپ بچے سے بھی پوچھے کہ یہ الیکشن تھا یا سلیکشن تھا، تو وہ کہے گا کہ سلیکشن تھا. الیکشن تو نہیں. میں کہتا ہوں کہ کیوں ڈاکٹر صاحب جیسے سوچ والے کو کیوں نہیں لایا گیا؟ کہ ڈاکٹر صاحب کیونکہ ان کے بلوچستان کے لوگوں کے ان کے دل میں درد ہے، اس وجہ سے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جن کے دل میں بلوچستان کے عوام کے لیے درد ہو وہ آئے. اگر ایسے لوگ وہ چاہتے تو آج بلوچستان ترقی کر رہا ہے. آج بلوچستان بھی جو ہے نا باقی صوبوں کے نسبت اور اس میں وہ تمام سہولتیں ہیں. لیکن بلوچستان میں کیا ہے؟ بلوچستان میں منشیات ہے، بلوچستان میں اسلحہ کلچر ہے، بلوچستان میں قبائلی تنازع جو چھیڑا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے. جیسے بھائی نے کہا کہ چمن میں لوگ اپنے حق کے لیے، اپنے جائز کاروبار کے لیے، اپنے جائز مطالبات کے لیے آج 8 مہینے سے بیٹھے ہوئے. تو یہ حکومت اگر سنجیدہ ہوتا تو اب ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے. اسی طرح آپ دیکھیں لاپتہ بلوچ اللواکی وہ اسی طرح احتجاج میں بیٹھے ہوئے، بلوچ لوگ بیٹھے ہوئے، اور باقی ہمارے مسائل میں کوئی بھی ایسی جو ہے نا بلوچستان میں. حالانکہ بلوچستان کی آبادی آپ دیکھیں کیا ہے باقی صوبوں کے نسبت. ہمارے باقی صوبوں کی آبادی تو سب سے آخر میں بلوچستان کی آبادی 1 کروڑ آبادی، 1 کروڑ 30 لاکھ آبادی. رقبہ ہمارا بڑا ہے آبادی کا، 1 کروڑ عوام کے لیے بھی ان کے پاس سہولتیں ہیں. حالانکہ تمام سہولتیں جو ہے نا بلوچستان سے دی جاتی ہیں. آپ کا گیس، گرمائٹ، سونا، ابھی آپ کا گوادر، یہ سارے بلوچستان کے. بلوچستان سے پورا پاکستان چلتا ہے لیکن بلوچستان پہ توجہ نہیں. اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں بے اتفاقی ہے، یہاں ہم آپس میں ایک دوسرے سے نہیں جڑے ہوئے. ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں پکڑتے ہیں. اگر ہم اس طرح بیٹھے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑیں اور ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آج اگر ہم ادھر 2 3 4 پارٹیوں کے نمائندے بیٹھے ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب پہ کہ یہ کل 10 پارٹیوں کے نمائندے ادھر بیٹھے ہیں، اور وہ پارٹیوں کے نمائندے جو سنجیدہ ہوں گے بلوچستان کے عوام کے لیے، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کے عوام کے لیے. ہمیں یہاں 2 چیزیں جو اہم ہے بلوچستان کو جو نافذ ایک قسم کا، ایک تو یہ منشیات بلوچستان میں، یہ اس کے حوالے سے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے قدم اٹھانا چاہیے، پلیٹ فارم بنانا چاہیے. دوسرا یہاں جو اسلحہ کلچر بنا ہوا ہے، آپ دیکھیں ہمارے پشتون بیلٹ میں یا بلوچ بیلٹ میں جب 2 قبائل آپس میں کوئی تنازع ہوتا ہے تو کیسے جدید اسلحہ نکلتے ہیں؟ کہاں سے آتا ہے یہ اسلحہ؟ کون دیتا ہے ان کو؟ ہم تو اگر ایک گن بھی اگر لائسنس والا رکھے تو وہ بھی ہمیں سریاب سے بازار تک 10 دفعہ ہمیں جو ہے نا اس کا لائسنس دکھانا پڑتا ہے. لیکن جو ان سائڈوں میں یہ اسلحہ کہاں سے آیا ہوا، کون لا رہا ہے؟ یہ چیز کو یہاں سے ختم کیا جائے، اور جو جائز مطالبات ہیں، جو جائز لوگوں کے مطالبات، جیسے چمن بارڈر کے مطالبات ہے، کوئی اپنا روزگار کرنا چاہتا ہے، ڈرائی فروٹ لاتا ہے، کمبل لاتا ہے، ٹائل لاتا ہے، یہ کوئی ایسے غیر قانونی چیز بھی نہیں ہے، اس کو کرنے دیا جائے. اس طرح آپ کا یہ بلوچ ویسے ایران تفتان سے ایرانی تیل پر پیٹرول ہے، یہ بھی اس کو بھی جو ہے نا وہاں سے یہاں تک کتنے چیک پوسٹ ہیں، کتنے منتھلی دیے جاتے ہیں، وہ لوگوں سے جو ہے اذیت کرتے ہیں. یہ چیزیں ختم ہونا چاہیے. دوسرا میرا ڈاکٹر صاحب سے باقی ہمارے جتنے بھی دوست بیٹھے ہوئے کہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کیا، بلدیات کے الیکشن پہ آپ لوگ ابھی سے ہی توجہ دیں. میں جو یہ سوچ ہے کہ ایسے نہیں یہ بلدیاتی الیکشن جو ہمارا جنرل الیکشن گزرا اس طرح نہ گزرے. جس طرح سے سلیکشن ہوئے جو بلدیات میں بھی یہ سلیکشن نہ ہو. نوجوانوں کو آگے لائیں، آپ کی پارٹی سے، آپ دوسرے پارٹیوں جماعتوں سے سب لوگ متفقہ بیٹھ کے لائے عمل طے کر کے بلدیاتی الیکشن میں نوجوانوں کو آگے کریں اور ان کو بھرپور سپورٹ کریں تاکہ وہ اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کوئی اقدام کر سکیں. باقی ڈاکٹر صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ جب ہمیں ایسے ایونٹس ایسے پروگرام ہوتے ہیں بلوچستان کے عوام کے حوالے سے ہمیں بلاتے ہیں تو بہت خوشی ہوتا ہے، انہیں سننے کا موقع ملتا ہے ہمیں، اور ان کی سوچ بھی مجھے افتخار ہے کہ وہ بلوچستان کے عوام کے لیے درد رکھتے ہیں اپنے دل میں. تو انشاءاللہ اس طرح کے آگے کی گیدرنگس ہمیں ڈاکٹر صاحب سے اور بہت انشاءاللہ سیکھنے کا موقع دیں گے انشاءاللہ. آپ تمام دوستوں کو بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب ملک صاحب، آپ کا پاکستان کے ہمارے درمیان موجود ہیں. چمن سے ڈاکٹر عادل خان جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان مسلم لیگ آپ سے، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے گزارش کریں کہ آپ کے خیالات ایسا کریں. ڈاکٹر عادل خان. سب سے پہلے اپنے قائد محترم ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہماری جتنی بھی مختلف پارٹیوں سے جو ہمارے ذمہ دار آئے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے، میں نے بات زیادہ نہیں کرنی ہے کیونکہ ہمارے ضلع صدر صاحب نے
बहुत खूब बात है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने जो कदम उठाया बलूचिस्तान के लिए, हमने डॉक्टर साहब को साथ देना है और डॉक्टर साहब को सपोर्ट करना है। ये किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि बलूचिस्तान की ज़रूरत है। आज डॉक्टर साहब की जो तरीका काम है, इसकी रोशनी में कुछ कहना ये चाहूँगा कि आज मैंने एक वीडियो देखा सोशल मीडिया पर। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खान अब्दुल्लाह के साथ बैठा हुआ है ये वीडियो में, और जिसने ये वीडियो बनाई और जो प्रोग्राम उसने किया है वो भी बलूचिस्तान के हवाले से है। जैसे आज डॉक्टर साहब ने शुरू किया, मुझे वही वीडियो याद आ गया। वो कह रहा है कि बलूचिस्तान तो वो सूबा है जैसे पाकिस्तान में जो मुश्किल हालात आते थे तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और वही ज़माने के जो लीडरान थे पाकिस्तान के, वो खान अब्दुल्लाह के यहाँ आते थे और बलूचिस्तान से पंगा मांगते थे। जैसे आज हम IMF के पास जाते हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं है पाकिस्तान में, तो उसी वक्त बलूचिस्तान एक बेहतरीन और अमन वो तमाम वसाइल से मालामाल सूबा था। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खान अब्दुल्लाह के पास आते थे कि बलूचिस्तान में सब कुछ मौजूद है, क्यों हम दूसरे मुल्कों से या वहाँ के ज़माने के IMF थे वहाँ से हम पंगा मांगते हैं, कर्ज लेते हैं। तो खान अब्दुल्लाह उसी ज़माने के सोना देते थे जो हमारे ख़जाना उससे बढ़ जाती थी। तो वीडियो का मकसद ये था कि आज अगर हम देखें तो वही सूबा है, हम क्यों इतना पसमानदा हो गए, हमारे तालीम की शरह कहाँ गई, हमारे अमन अमान कहाँ गया, हमारे वसाइल कौन ले रहे हैं, हमें क्या मिला है। बातें तो बहुत हुए हमारे प्रोविंशियल यानी कि जो असम्बली इस पे हम अगर देखते हैं अभी हमारे प्रोविंस में हमारे जो वज़ीर आला साहब है, हमारे जितने भी हमारे वज़रा इकराम है जो भी हैं, ये सब मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के बारे में नहीं सोचते हैं, न वो बलूचिस्तान के लिए आए हुए हैं। अगर बलूचिस्तान को तरक्की देना है, हमने देना है। हम कैसे दे सकते हैं? हम इस तरह दे सकते हैं जैसे डॉक्टर साहब मोहतरम ने ये जो प्रोसेस शुरू किया, इसको अगर हम आगे ले जाए, हम एक साथ हो जाए, जितनी भी हमारी पार्टीज़ है, हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले यानी कि इलेक्शन से पहले हमारे जो लीडरान थे आपस में क्या कहते थे, एक दूसरे के पीछे क्या बोलते थे, लेकिन अपने मुफाद के लिए एक प्लेटफार्म पर मौजूद है, एक दूसरे को साथ दे रहे हैं। क्यों ना हम बलूचिस्तान में कमेटी बनाती है, बस कमेटी बनाने की मौका ही हमें अल्लाह ताला ने अभी मौका दे दिया। तो यहाँ के जितने भी हमारे दूसरे पार्टियों के ज़िम्मेदार बैठे हुए, मैं ज़ाते खुद एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक कारकुन, उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर साहब को साथ दे, बल्कि हमारे आपस की हमारे सूबे की तरक्की के लिए ये जो अभी सिलसिला शुरू है या शुरू डॉक्टर साहब ने शुरू किया, इस पे ईमानदारी खुलूसनियत से काम शुरू करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान और बिलखुसूस बलूचिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। हमारा सूबा तमाम वसाइल से मालामाल है, लेकिन बदबख्ताना हमारे जो लीडरान हैं, खुसूसन वो जो आजकल बड़े उर्दू पर हैं या असम्बलियों में बैठे हुए हैं, वो बलूचिस्तान से मुखलिस नहीं है। तो सारी बात डॉक्टर साहब की एक प्रोग्राम से है। बस हम तो बलूचिस्तान चमन की तरफ से बहैसियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग डॉक्टर साहब का हुक्म है, हम इंशाअल्लाह हाजिर हैं। बाकी तमाम ज़िम्मेदार से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि बलूचिस्तान का सोचे, अपने लिए मत सोचे, बलूचिस्तान की फ्यूचर का सोचे, बलूचिस्तान के नौजवानों का सोचे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर आज़म साहब, जनरल सेक्रेटरी चमन, आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज यहाँ पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग मुतहद हैं डॉक्टर साहब की क़यादत में, उनकी सरबराही में, इस पर भी मैं एक शेर कहूँगा, लेकिन पश्तो का शेर है
زور اسی به غوصی چې همت ورسره مل نشي زور اسی به غوصی چې همت ورسره مل نشي ورک هغه مشال کا چې تیاره وي اور دی بل نشي. اب یہ ہمارے ساتھ اگلے مہمان ہیں ایڈوکیٹ مدثر احمد خان صاحب. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے خیالات کا اظہار کریں. مدثر احمد خان صاحب. جناب ڈاکٹر شکیل صاحب آج ہم کے مشغول ہیں کہ انہوں نے آج جو یہاں پہ ہمیں سب کو اکٹھا کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نفسہ نفسی کے جو دور چل رہا ہے خود غرضی کا نفسہ نفسی کا اس میں اکٹھا ہونا اخلاص کے ساتھ مخلص ہو کے بیٹھنا بغیر کسی لالچ کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. جتنے بھی میرے معزز مہمان یہاں پہ تشریف فرما ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے یہاں پہ ہمیں دیا. بات تو ہو رہی ہے جی بلوچستان کے حوالے سے. ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت بلوچستان جو ہے وہ اس وقت انتہائی پسماندہ ہے. بلوچستان کی عوام جو ہے وہ اس وقت بہت پریشان ہے. معاملات اس طرح ہو چکے ہیں کہ سیاست اس وقت ایک گن بن چکا ہے. سیاست حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ایک عبادت ہے, خدمت ہے. بے لوث ہو کے اگر ہم کسی کی خدمت کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی عبادت اور کچھ ہو نہیں سکتی. آج ہمارے جتنے بھی لیڈران بیٹھے ہوئے ہیں صوبائی اسمبلی کے اندر جو سلیکٹ ہو کر آئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. نہ ان کی کوئی منزل ہے, نہ کوئی ان کا ویژن ہے, نہ ان کو پتہ ہے کہ ہم آئے ہیں کرنا کیا ہے, ہم نے عوام کے لیے کیا کرنا ہے, صوبے کے لیے کیا کرنا ہے. بس بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے نا ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے حلقے آپ دیکھ لیں کنٹرات بنے ہوئے ہیں. ہمارے نوجوان دیکھ لیں منشیات کی طرف جا رہے ہیں. نہ کوئی تعلیم کا نظام یہاں پہ بہتر ہے. اور سب سے بڑے دکھ کی بات تو یہ ہے کہ جب موقع ملتا ہے کہ اگر ہم بے لوث ہو کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے عوام کی خدمت کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ نہ ہوتے. آج جیسے الیکشن کا دور آیا, الیکشن ہوا, آپ نے دیکھا کہ کتنے کینڈیڈیٹس جو ہیں نا کی حلقے میں سے کئی سینکڑوں کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے. حالانکہ دیکھا جائے آج جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار پہ ان سے ان چیزوں کی پوچھ ہوگی. ازل سے اب تک یہ نظام چلتا رہے گا. یہ ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کا جو جنگ ہے یہ سسٹم کی جنگ لگی رہے گی. حق اور باطل کی یہ جو جنگ ہے یہ لگی رہے گی. سارا مسئلہ جو ہے وہ نظام کا ہے, سسٹم کا ہے. آج ہمارا سسٹم جو ہے وہ اس قدر خراب ہو چکا ہے, تباہ ہو چکا ہے کہ ہم سارے عوام, ہمارے نوجوان, ہمارا مستقبل اس وقت داؤ پہ لگا ہوا ہے. سسٹم نہیں ہے. آج یہاں پہ جو ہم بیٹھے ہیں میری ریکویسٹ ہے ایک چھوٹی سی تجویز دوں گا کہ ماشاءاللہ سے ہم سب بیٹھے ہیں, ہم یہ عہد کریں آج یہاں بیٹھ کے کہ صوبائی لیول پہ جو ہے نا ایک سیکریٹریٹ سسٹم ہو, عہدے سازی ہو, پھر اس کے علاوہ علاقوں کی سطح پہ یونٹ سازی ہو, اور ہم یہ عہد کریں کہ ہم نے صرف اور صرف عوام کی خدمت کرنی ہے, مظلوم کا ساتھ دینا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی پاور دے دیتا ہے, کوئی اقتدار دے دیتا ہے تو ہم یہ عہد کریں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ ہم نے اپنے آپ کو, اپنے مفاد کو نہیں دیکھنا, ہم نے اپنی عوام کو دیکھنا ہے. ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے, ہم نے خدمت کرنی ہے, ہم نے ثابت قدم رہنا ہے. ہم ثابت قدم رہیں گے اللہ ہماری مدد کرے گا. مشکلات آتی ہیں شروع سے, ہمیشہ جو ہے نا جو باطل ہوتا ہے وہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتا ہے, چمک دمک اس کی بہت ہوتی ہے, لیکن کامیابی ہمیشہ حق والوں کو ملتی ہے. ان کو ملتی ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں, ان کو ملتی ہے جو اللہ پاک پہ بھروسہ کر کے نکلتے ہیں. آج اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی دے گا. اگر ہم اس تکبر, اس غرور, اس اپنے ذاتی مفاد کو سائڈ پہ رکھ کے خالص نیت کے ساتھ عوام کی خدمت, لوگوں کی خدمت کے لیے اگر ہم نکلیں گے تو اللہ ہمارا ساتھ دے گا. یہاں پہ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے, ایک شاعر نے کہا تھا کہ زور بازو آزما شکوہ نہ کر صیاد سے,
آج تک کوئی قبض ٹوٹا نہیں فریاد سے. یہاں مسئلہ فریادوں کا نہیں ہے. ہم لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم فریاد کر رہے ہیں. ہمیں اس وقت جو ہے زور بازو آزمانا پڑے گا. ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی, ہمت کرنی ہوگی, آگے بڑھنا ہوگا, اور ایک نیک نیتی کے ساتھ, بہادری کے ساتھ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہوگی. اگر ہم اسی طرح بیٹھے رہے, دوسروں کے ہاتھ دیکھتے رہیں گے, تو میرے خیال سے ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. اور ویسے بھی جو ہے نا, وہ کہا جاتا ہے کہ اکثر لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ جی ہم پہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے, ہمارا جو گھر چل رہا ہے, اپنا گھر ہے, اپنی گاڑی ہے, نوکری ہے, بچے نوکری کر رہے ہیں, اللہ کا کرم ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو تو ہم اللہ کا کرم نہ سمجھیں. اللہ کا کرم آپ پہ تب ہوگا جب آپ کے توسط سے کوئی مسجد چل رہی ہے, آپ کے توسط سے کسی غریب کا گھر چل رہا ہے, آپ کے توسط سے کسی غریب بچی کی شادی ہو رہی ہے, آپ کے توسط سے کوئی تعلیمی سسٹم, کوئی تعلیمی جو اسکول ہیں, کالج ہیں, کوئی یونیورسٹیز ہیں, یہ چل رہی ہیں. آپ کے توسط سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ خوشحالی آ رہی ہے, وہ اللہ کا کرم ہے. تو آج ہم اپنے دائرے سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں, ہم صرف اپنے محور کے گرد گھوم رہے ہیں. یہ سیاست جو آج ہماری بن چکی ہوئی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے ہم یہ ہمت کریں. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ ہمت دے, زندگی صحت دے, اور ان کا جو یہ ویژن ہے, یہ سوچ ہے, مجھے بڑا اچھا لگا. ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. زندگی رہی تو نیتی کے ساتھ ہم یہ قدم آگے بڑھاتے رہیں گے اور خدمت کرتے رہیں گے, چلتے رہیں گے انشاءاللہ. 5 منٹ میں نماز کے لیے کر لیتے ہیں. بہت شکریہ ایڈوکیٹ مدثر احمد خان صاحب نے, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس دن کے لیے نماز کا وقت کریں گے. کیونکہ ساتھی آہستہ آہستہ اٹھ رہے ہیں تو کٹھی کیوں نہ پڑھ لیں. جی 5 منٹ میں رکھ لیں. سب ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک, چلیں نماز پڑھ کے نا. مذائقہ خیز تھا, جس پہ جتنا آبجیکشن کیا جائے, جتنا اعتراض کیا جائے کم, کیونکہ حالات آپ کے سامنے تھے. سب سے پہلے تو ہلکا بندیوں کا مسئلہ ہوا. ہلکا بندیوں کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو گئے ہیں. جہاں پر مصطفیٰ ملی عوامی پارٹی تھی, جہاں پر بی ایل پی تھی, وہاں پر انہوں نے مکس کر کے اپنا بندیاں ایسے کی کہ بلوچ بیٹ کو پشتون بیٹ میں اور پشتون بیٹ کو بلوچ بیٹ میں مکس کر دیا. دوسری جانب پی ٹی آئی کے ساتھ جو بڑا ظلم ہوا وہ یہ تھا کہ اس کا انتخابی نشان چنا گیا, جو ایک بہت ہی بڑا, میں سمجھتا ہوں, بلنڈر تھا. اوورآل پورے پاکستان میں مختلف ناموں سے مختلف نشانات دے کر تصدیق کی گئی کہ کہیں پر اس کو جو ہے انتخابی نشان جوتا دیا گیا, کہیں پر اس کو انتخابی نشان پینسل دیا گیا, کہیں پر اس کو پینگل دیا گیا, جو ایک مذائقہ خیز تھا. ظاہر بات ہے اس کے پیچھے ہمارا جو چیز ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے, اور حقیقی دی جہان اور حقیقی جو غمخوار لوگ تھے ان کو سامنے نہ لایا گیا, اور جو آنا چاہ رہے تھے ان چالوں کو جو ہے وہ دیوار سے لگایا گیا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلے مسائل تو پہلے تھے, لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ جمہوریت تھا. اس جمہوریت کو بہت بڑا خطرہ پیش. اب بلوچستان کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کا ایک ہی حل تھا ہمارے پاس, وہ الیکشن. اس سے پہلے بھی جب پی ڈی ایم بنی تو اس میں شہباز شریف صاحب موجود تھے, خود وزیر اعظم کے طور پر, اس کے ساتھ پوری مکس اچار جو ایک مذائقہ خیز گورنمنٹ چلا رہی تھی, اور بیچارے اسی عوام اور پست کی. ہم کچھ بولے نہ بولے, ہمارے بولنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا مجھے پتا ہے, لیکن ہم ایک آواز ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آپ نے دیکھا گیا تو چڑیا ان میں قطرہ پانی دے اور اس آگ میں دیا, تو باقی اس ایک قطرے پانی سے تو کچھ نہیں ہو سکتا. میں آگ بجھانے والے میں سے, لگانے والے میں سے. یہاں پر موجود میرا بھی ایک ویژن ہے. اگر بلوچستان کی وسائل کا پرابلم ہے, بلوچستان کے وسائل
ज़ेर ज़मीन वसाइल है उसके बारे में इल्म है, पहाड़ों के अंदर मौजूद वसाइल के बारे में इल्म है, लेकिन उसके ऊपर जो मसाइल हैं, जो नौजवान हैं, आज हमारे इस दौर में जहाँ पर PhD होल्डर्स होते हैं वो भी एक चपरासी की नौकरी के लिए तरस रहे हैं। हमारे पास आते हैं कि भाई हमें कहीं पे एडजस्ट कर दो, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास मसले मसाइल हैं, वालिदा बीमार है, वालिद साहब बीमार है, मेरे बच्चे हैं उनके पास दूध पीने के पैसे नहीं है। यार जाहिर बात है हर दर्द दिल रखने वाला वो इस चीज़ को महसूस करता होगा जिसने खुद ये फील किया होगा और उसको जो है ये चीज़ ज़्यादा महसूस होगी। उसको रमान बाबा कहते भी है कि अगर शाहीन सच मंजिल दी दगरूसर हुई अगर शाहीन सच मंजिल दी दगरूसर मन के दखिली कारगर नस्तगम। हमें ये नहीं चाहिए कि हम सिर्फ अपने पेट तक महदूद हों, हमें ये फिक्र भी होनी चाहिए कि हमारा पेट भर जाए, हमारे बच्चे वेल सेटल हो जाए, हमारे बच्चे वहाँ तक पहुँच जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए। हमें ये महसूस करना चाहिए कि एक यतीम के सर पे हाथ रखना, एक मिस्कीन के सहारा बनना, एक बेवा के सर पे दुपट्टा रखना, ये हमारा सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। हमारी बेबसी क्या है? हमारी बेबसी ये है कि हमें ईरान बॉर्डर पे 18 रुपये का जो है वो पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन हम खरीद रहे हैं 200, 220, 240 रुपये। कौन से मराहल है? हमारे बदनसीबी क्या है कि हमारे पास दूसरा बॉर्डर जो जहाँ पर परलत शुरू है वहाँ पर भी हमारे पास बहुत से फैसिलिटीज़ थी, लेकिन क्या बदनसीबी है, कौन से मराहल है, क्या तरीके हैं, किस तरीक़ों से हम इस बलूचिस्तान के जो माशई मसाइल है, इखलाकी मसाइल है, जो समाजी मसाइल है, जो हमारे शराय तालीम के मसाइल को किस तरह हम बढ़ाएं, उसके लिए हमें मिलजुल कर जोड़ कर एक ऐसे बात करनी चाहिए, ऐसा प्लेटफॉर्म जो डॉक्टर साहब ने हमें दिया है इसको मज़ीद आगे ले जाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हम वो कौम थे जब जिसकी ऐबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुँह के बल गिर के भी अल्लाह वहाद कहते। इन लड़ाई में अगर आ गया वक्त नमाज सभी को यानी पूरा एक ऐसा ताकतवर कौम, एक जिसकी हैबत से यानी डरते थे लोग। अब क्या है, हमने नाइतिफाकियों को जोड़ दिया है, हर घर में 4-4 झंडे खड़े हैं, भाई भाई को नहीं मान रहा है, एक पार्टी के जूनियर सीनियर्स को नहीं मान रहे, सीनियर जूनियर्स को नहीं मान रहे, जिसकी वजह से नफरतें इतनी फैल रही है कि हम इस बलूचिस्तान में रहने वाले लोग मायूसी के शिकार हो गए। एक साइकिल छोड़ आकर इस टाइम वज़ीर आला हाउस पे बैठा हुआ है। अब मैं बात क्लियर करता हूँ डॉक्टर साहब, हम ये बात क्लियर करते हैं, एक BA पास जिसकी डिग्री भी जानी है, जाए आप वेरिफिकेशन करवाएं, वो वज़ीर आला MPA के साथ MLA बन जाता है, लेकिन यहाँ पर PhD होल्डर जो है वो चपरासी की नौकरी के लिए तरसता है। क्या वजूहत? आप किसी भी महकमे में जाए, आप वहाँ की चपरासी से भी बगैर ताल्लुकात के नहीं मिल सकते। हमारे स्टेट जज इंसाफ मांग रहे हैं, हमारे वकील इंसाफ मांग रहे हैं, तो हम कहाँ जाए? हम किससे इंसाफ मांगे? हम किससे क्या तवक्को रखें कि कौन हमारे हक में जो है बात करेगा? हम तो डरे हुए हैं। हम ऐसे कौम पे, हम पाकिस्तानी कौम और बलूचिस्तान में रहने वाले कौम तो अपने वतन की लिए जान देने को 24 घंटे तैयार बैठे हो। हमें खुशी होती है, हमें इस बात की खुशी है कि हम इस मुल्क में रहते हैं, लेकिन अफसोस इस बात पे होता है कि यहाँ पे हमें इंसाफ नहीं होता। हमें इंसाफ चाहिए और आने वाला वक्त बलूचिस्तान का जो है वो रोशन देख रहा हूँ, क्योंकि आने वाले वक्तों में हमारे पास एक प्लेटफॉर्म, अगर हमें डॉक्टर साहब की शक्ल में एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मिल गया तो इंशाल्लाह आने वाला वक्त बहुत ही रोशन होगा और बहुत ही ज़्यादा हम खुश होंगे कि अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों में वो तब्दीली पैदा करे जो हकीकी तब्दीली। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ बातों पर ही हम गुफ्तार के राजी ना हो किरदार के। जज़ाकल्लाह सब साथी बहुत शुक्रिया।
بہت بہت شکریہ. مائک پہلے تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو ہمارے سامنے بلوچستان کے حوالے سے جو خدمات کی انسٹیٹیوٹ کھولنا انسٹیٹیوٹ چلانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کو بہت مشکل سے چلایا جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو معاشرہ سے مینٹین بھی رکھا اور الحمد اسلامک یونیورسٹی کا نام معاشرہ سے بلوچستان میں پاکستان میں آتے ہیں. اپنے جو 2024 کے الیکشن کی بات کی ہم سب نے, وہ ایک الیکشن نہیں تھا, وہ تو آپ کے سامنے سے ایک منڈی لگی ہوئی تھی. کسی نے کتنا دیا اور کسی نے کتنا دیا, کسی نے کتنا دیا, اور جنہوں نے محنت کی وہ اس طرح سے پیچھے بیٹھے ہوئے. محنت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بہاف کے سارے کام کیے, نہ ان کو پارٹی سپورٹ کی کوئی, نہ ان کو پارٹی فنڈنگ کی کوئی. انہوں نے اپنے جو جیب سے خرچ کیا ان کے اور وہ سارے ایسے جن کے اقتدار میں پرانے بندے آ چکے ہیں, ان کے جا چکے ہیں, انہوں نے مختلف ذرائع سے پیسے اکٹھا کیا, اندر دیا, آج یونیورسٹی ہو گئی موجود ہے. تو یہ تو ایک منڈی لگی ہوئی تھی, آپ کو سب کو پتہ ہے. پی ٹی آئی اس ٹائم بیٹ پہ جا رہی تھی, اس کا مینڈیٹ نہیں کیا گیا. سب کو معلوم ہے کس طرح سے ان کو جو ہے نا نیچے رکھایا گیا, کس طرح سے ان کو ڈیبیٹ کیا گیا. تو ہم بلوچستان میں جو رہ رہے ہیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس ٹائم جو واقعات پیش آئے یہ کیوں آئے. یہ واقعات اس لیے پیش آئے کہ ایک ٹائم پہ میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے پنجاب جاتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی بلوچستان سے ہیں, اور بلوچستان والے جو بلوچ ہیں, حضرات ہیں اور پٹھان حضرات ہیں, ان کی زبانیں تھیں ایک ٹائم پہ, تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے. آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ بلوچستان میں یہ ہے کہ ایک آپس میں ایک قوم میں اندر سے آپس میں ایک دوسرے کی دشمن بنی ہوئی ہے. تو جب ہم اس طرح دشمنی ایک دوسرے سے نکالتے رہیں گے تو یہ وقت ہمیں دیکھنا پڑے گا. تنہا کچھ نہیں, فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اب یہاں بہت ساری پارٹیاں کریں, آل پارٹی کانفرنس کریں, یہ سب کچھ دیکھیں. آج آپ لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ, جو اس وقت آپ کو پتہ ہوگا, میرے پاس جو اس وقت اسمبلیز میں بیٹھے ہیں وہ بھی یہیں آئے ہیں, میرے آفس میں آئے ہیں, ملے ہیں. ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے تھے, لیکن انہوں نے کبھی بھی کچھ کرنا نہیں ہے. انہوں نے جو کرنا تھا ان کو مل گیا, اور آگے بھی اگر وہ بیٹھیں گے تو کس چیز پہ بیٹھیں گے؟ وہ درمیان میں ایک وہ کیا کہتے ہیں, ایک اونٹ کو رکھیں گے اور اس کے بعد اس اونٹ کے حصوں پہ بیٹھیں گے کہ جی اس میں سے یہ حصہ میرا ہے, یہ حصہ گوشت میرا ہے, یہ حصہ میرا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے نہیں دیکھنا کسی پہ بھی. تو یہاں بیٹھنے کا, آپ لوگوں سے بیٹھنے کا, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا مقصد یہ تھا. دیکھیں آپ لوگ نظریاتی وہ لوگ ہیں جو مؤسس میں کام کر رہے ہیں, جو گراؤنڈ لیول پہ کام کر رہے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ ہیں. اس لیے آل پارٹیز کانفرنس اس میں اس لیول پہ جتنی مرضی ہو جائے, میں تو جب سے ہوش سنبھالا میں نے بہت ساری سنی ہیں, لیکن وہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اپنے درمیان اونٹ رکھ کے اس کی تقسیم پہ ہوتی ہے, عوام کے لیے نہیں ہوتی, معاشرے کے لیے نہیں ہوتی. اس لیے آج ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس کو اور ایکسٹینڈ کریں گے اور ایکسپینڈ کریں گے, اور ساتھ ہی ہم بیٹھیں گے اور بلوچستان کے حوالے سے جو ہم آگے چاہتے ہیں, جس طریقے سے بلوچستان کو ہم نے, ہمارا جو ویژن ہے, جو مشن ہے, اس کے مطابق ہم لے کر چلیں گے. اب دیکھیں مختلف ساتھیوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. بشیر چغزئی صاحب نے بھی کیا بڑے جذباتی انداز میں. یقیناً ایسے لوگ بھی چاہیے جو گریبان سے بھی پکڑ لیں, فلانا بھی کر لیں, لیکن اس کے لیے بھی ہم لائے عمل کریں گے کہ جو گریبان سے تم پکڑ لیں تو پتہ لگے ہم سب کے گریبانوں کو بھی کوئی نہ پکڑ لیں نا, تو اس لیے اس کا بھی لائے عمل ہم بنائیں گے. اور یہ سب کچھ ہم کریں گے بڑے طریقہ کار سے. اور بزدار صاحب نے کہا کہ جی باہر جا رہے ہیں, یقیناً یہ بھی ایک پروسیس ہے, جانا چاہیے. لیکن میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, پنجاب سے, سندھ سے, کراچی سے جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ بڑے سکلڈ ہوتے ہیں, باہر جاتے ہیں, ان کو جو ہے نا وہ یہاں زر مبادلہ لاتے ہیں, ان کے گھروں میں خوشحالی آتی ہے, پیسہ آتا ہے. ہمارے ہاں ایسا بھی نہیں ہے.
ہمارے یہاں سے نوجوان پہلے تو جاتے ہی نہیں ہیں، اگر جائیں گے بھی تو یقین جانیں دبئی میں شدید گرمی میں باہر آپ حیران ہو جائیں گے کہ دھوپ میں وہ کام کر رہے ہوں گے، مزدوری کر رہے ہوں گے، اتنی سخت لائف وہ گزار رہے ہوں گے، اور وہ بھی بہت کم جائیں گے۔ تو ہم ضرور یہاں سے جائیں، وہ ایسے سکلڈ لیبر جائے جو یہاں سے جب جائے تو واپس زر مبادلہ آئے، یہاں خوشحالی آئے، تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کامیاب ہوں، ترقی کریں، آنے والی نسلیں کامیاب ہوں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو باقی جہاں تک جو آگے ہمارا فیوچر ہے، ہمارے یوتھ ہے، ہمارا آگے کہا کہ جی صفائی ہے فلاں، دیکھیں ان تمام چیزوں کے پلیٹ فارم موجود ہیں۔ ہم یہ کہیں کہ ہم نکل جائیں اور یہ کچھ کریں، اس کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ یہاں یہ طریقہ کار ہے، تمام آپ ماشاءاللہ جو ہے سیاسی لوگ بیٹھے ہیں، مزید سیاسی لوگ اس میں بیٹھیں گے، انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ میں بہت بڑی امید کے ساتھ اور میں بہت پر امید ہو کر آج کا یہ اجلاس میں نے بلایا، اور میرے مقاصد ہیں اس کے پیچھے، اور وہ مقاصد کیا ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک موو ہو، اس سے ہٹ کے میں نے جیسے کہا نا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، کہ ہم موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں، ہم سب دیکھیں ہمارے مقصد ایک ہے۔ ہم اس بلوچستان میں، آپ بتائیں نا، آپ میں سے کون ایسا ہے جو چاہتا ہوگا کہ بلوچستان کامیاب نہ ہو، ترقی نہ کرے، اس کے بچے، آنے والی نسل اور وہ خود ایک اچھے ماحول میں نہ پلیں؟ کون چاہتا ہوگا کہ اس کے آنے والے بچوں کے لیے یہ خوفزدگی نہ ہو کہ وہ منشیات کا شکار ہو جائے گا؟ ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ ایون میں آپ کو بتاؤں، جو ڈاکو ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اچھا مستقبل لے، جو منشیات بیچنے والا شاید وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ ایسا نہ بنے۔ لیکن کیا ہے، ہمیں اس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا، ہمیں اس کے لیے اس پلیٹ فارم پہ کام کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے باقاعدہ طریقہ کار ہے۔ میں نے کہا نا آنے والا الیکشن ہے بلدیات کا، کریں کام۔ ہم آج یہ بہت بڑی بات ہے، یہ جب بات آپ نے کہا کہ میڈیا پہ جائے، آپ نے کہا کہ میڈیا پہ، ہمارا ہر اجلاس میڈیا پہ جاتا ہے، ہمارا اپنا عرض ٹی وی اور یہ سارا آپ دیکھیں، ہماری ایک کارروائی میڈیا پہ جاتی ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ پوری کی پوری جائے گی۔ اور جو لوگ ہیں جو بیٹھے ہو مقتدرہ، وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ان تک میسج جائے گا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنا یہ کام کریں اور اس کو بڑے ترتیب سے طریقے سے آگے لے کر چلیں، اور ہمارے ساتھ اور بھی جو ایسے نظریاتی لوگ ہیں ہمارے ساتھ آئیں۔ اور آپ یہ بتائیں، میں مسلم لیگ کاف کا اس وقت صوبائی صدر ہوں، معذرت کے ساتھ میری آواز یقیناً میرے قائدین تک بھی پہنچے گی، یقیناً ایک پارٹی ڈسپلن ہے، سب کچھ ہے، میں نے اتنا بڑا الیکشن لڑا این اے کا، سب کچھ کیا، لیکن کیا ہے، میں نے ایک نظریات کے ساتھ اس پارٹی میں رہا نا، تو الف سے لے کر یہ تک سب کچھ میں نے کیا، فرام سٹارٹ ٹو اینڈ، ایک سٹیپ میں نے کیا، سب کچھ کیا۔ ان کے نام میں نے یہاں بلوچستان میں زندہ کیے، ان کی تصویریں میں نے یہاں بلوچستان میں لگائیں۔ کیا اس کے بعد مجھے تو اس میں سے کسی قسم کا، ہاں جب وہ بھی میں جب جا کر ملا تو مجھے ایک تھپکی دی کہ ویل ڈن، اچھی کارروائی آپ نے کی، بس بہت ہو گیا۔ آپ میں سے جتنے بھی آپ پارٹی کے لوگ، معذرت کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی یہی ہے، بلوچستان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، کوئی پارٹی بلوچستان کو اہمیت نہیں دیتی، کیوں کہ ان کو پتہ ہے پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، اسی طریقے سے باقی سندھ ہے وہ ان کو لیتے ہیں، بلوچستان مجبوری ہے کہ بلوچستان کو بھی ساتھ رکھنا ہے تو ہمیں وہ لے لیتے ہیں، آپ یقین جانیں۔ اور یہاں کی پھر لوکل پارٹیز ہیں، ہمارے ساتھی بھی ساتھ موجود ہیں، میں کسی کے نظریات پہ ہٹ نہیں کروں گا، لیکن میں سچ بات کہوں گا، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ وہ جو ہیں ان کی کہیں سیاست جو ہے کہیں کوئی نفرت میں آ جاتی ہے، کہیں کوئی قبائل میں آ جاتی ہے، کہیں کسی اور طرح کی آ جاتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب بہت سال گزر گئے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آنے والی جنریشن وہ اب اس جھوٹے وعدوں کے ساتھ، ان جھوٹی قیادتوں کے ساتھ نہ چلے، خود اپنا مستقبل دیکھے اور خود روشن مستقبل کے ساتھ چلے، اور اپنا آنے والا کل خود روشن کرے۔ اور اس کے لیے ان کو جھوٹے وعدے اور جھوٹے نعروں کی بجائے سکلڈ ہونا پڑے گا، اپنے لیے خود اٹھنا پڑے گا، اور تب یہ ہوگا۔ اور انشاءاللہ وہ پلیٹ فارم ہم مہیا کریں گے۔ مشکل ہے، مجھے پتہ ہے یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے، آج جو بیٹھا میں یہاں لیڈ کر رہا ہوں، آپ سب کہہ رہے ہو کہ آپ لیڈ کر رہے ہو، مجھے پتہ ہے یہ اتنا لیڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، مجھے اس کے یہ بھی پتہ ہے کہ اس کی ریئیکشنز کیا ہیں، یہ کہاں کیا بیک فائر کرے گا، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ میں بالکل درد دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ایسا ہو۔ تو اس لیے یقیناً
آپ اس موو کو آگے بڑھائیں، جہاں بھی ہوں، جس پارٹی سے بھی ہوں، لیکن ایک پراپر پلیٹ فارم ہمارا ہونا چاہیے، اور اس پلیٹ فارم پہ ہم تاکہ اپنے اس مشترکہ پلیٹ فارم پہ کل کو ہم بلدیات میں آگے آئیں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گلیاں ہیں تو نالیاں ہیں تو سڑکیں ہیں، میں نے ہمیشہ جب نیشنل اسمبلی کا کمپین چلائی تو میں نے کبھی نالی، روڈ، سڑک کی بات نہیں کی. میں نے کہا ہمارا کام نہیں ہے. لیکن جب بلدیات میں آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام لیجسلیشن نہیں ہے، ہمارا کام پھر نیچے لیول پہ آ کے باقی خدمت کرنے کے. اس کے لیے نوجوانوں کو آگے لائیں. آپ دیکھیں یہ اصل جو سب سے زیادہ ہے وہ مڈل کلاس جو طبقہ ہے، جو نوجوان ہیں، زندگی پہ اثرات بھی انہی کے ہوتے ہیں اور زندگی کی چینج بھی وہی مانگتے ہیں، اور لوور مڈل کلاس. باقی جو کلاس اوپر اپر کلاس ہے ان کو ان چیزوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اور ان کی نسلیں ہمارے ٹیکسوں پہ پلتی ہیں، ہمارے خون پسینہ کی کمائی پہ پلتی ہیں، ہمارا ایک ایک محنت کیا ہو جو پیسہ ہم کماتے ہیں وہ اس پہ پلتے ہیں، اور الٹا ہمیں دباتے ہیں. یہ غلامی کا دور کہتے ہیں بہت یہ ہے، لیکن آج تک اسی طریقے سے ہم لگے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہم بندھے ہوئے ہیں. تو میں اس کو اسی طرح کنکلوڈ کروں گا کہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں بہت پر امید ہوں. آج آپ اللہ جانتا ہے یہ اجلاس بنانے کے پیچھے پورا ایک مقصد تھا، اور مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے آج آپ لوگوں کے ذہنوں کی آبیاری کی جائے، آپ لوگوں کے ذہنوں کو اس لیول پہ کیا کہنا چاہیے گھندا جائے، تاکہ اس پہ آپ سوچیں کہ یہ بھی ایک پہلو ہے. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی آل پارٹی کانفرنس ہمارے قائدین کریں گے اور اس کے بعد ہمیں بتائیں گے ہم وہ کریں گے؟ بس ہے، آپ زندگی کے اس حصے میں ہو کہ اب ماشاءاللہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو. آپ بہتر انداز میں مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوتا ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ آپ کر سکتے ہو. آپ کے ذہن میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی، اپنے باقی بچوں وغیرہ کو بھی، کہ آپ کے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ آپ مریخ پہ گھر بناؤ گے؟ کیونکہ آپ نہیں کر سکتے. باقی انسان کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ کر سکتا ہے. صرف کیا ہے اس میں جہد مسلسل کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، اور یہ وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے. اور باقی آپ نے کہا جی میں 35 سال کا ہو گیا ہوں تو ابھی 10-15 سال، تو اس کا مطلب ہے پھر ہم لوگ کو لے جاؤ ادھر لائن پہ لگا دے رہا. ابھی تو سٹارٹ ہوئے، آپ کو تو ہم نے آگے لگانا ہے. ابھی تو ہم سٹارٹ ہوئے ہیں بھائی. آپ نے تو مجھے ایک دم ڈر گیا، خوفزدہ. میں نے کہا اٹھو مغرب کی نماز پڑھنے جاؤ بھائی. ہم تو پھر اوپر چلے گئے. تو ابھی تو انشاءاللہ مل کے بہت کچھ ہے آگے کرنے کو. اور یہ جو آج یہ ہوا ہے، یہ آج تک ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ جیسے آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں آپ سب کے بھی بڑک پن ہے. آپ لوگوں نے دل بڑے کیے ہوئے ہیں اور اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس معاملے میں سنجیدہ ہیں، سیریس ہیں. یقیناً کہیں نہ کہیں آپس کی دوستیاں بھی ہیں، سب کچھ ہیں. لیکن ہمارا وہ جیسے میں نے کہا نا 2 قومی نظریہ، تو یہاں بھی ہمارا اگر نظریہ ہے تو ہمارا نظریے میں کہیں نہ کہیں ایک چیز مشترک ہے، چاہے وہ کسی بھی، چاہے وہ سرخ جھنڈا ہے، سبز جھنڈا ہے، سیاہ جھنڈا ہے، دھاری دار جھنڈا ہے، جو بھی ہے. اس جھنڈے کے نیچے جو ہے وہ اوور آل یہ ہے کہ ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ وہ بلوچستان، اور کیونکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جب بلوچستان خوشحال ہوگا یقیناً پاکستان خوشحال ہوگا. اور پاکستان اور بلوچستان یقیناً ہمارے رگوں میں. تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ اگلا سیشن بھی ہم رکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کا بہترین آج کا اعلامیہ بھی ہوگا. ہر کوئی اپنی پارٹی میں اس کو مزید پازیٹیولی اس کو مزید جو ہے پھیلائے اور بتائے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کام کریں، ہمارا ڈیٹا بینک ہونا چاہیے. اب ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا، ہر اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اور اس کو لے کر چلے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، میں حاضر ہوں، اور اس کے لیے جب بھی جہاں بھی ہم انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے. گیلانی صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے بھی بڑے بہترین انداز میں ماشاءاللہ آج کا اجلاس چلایا. اور ملک طاہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس کو جو ہے ایز اے بیک بون باندھا. اور تمام جتنے بھی یہاں حضرات، ساتھی، دوست تمام پارٹیوں سے موجود ہیں جنہوں نے خیالات کا اظہار کیا اور جو کرنا چاہتے ہیں نہ کر سکے، یقیناً مجھے پتہ ہے اگر ان کو بھی موقع دیا جائے یہی باتیں کریں گے. جب ہم اکٹھے بیٹھے ہیں تو ہمارا اس کا مطلب مقصد ایک ہی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.